بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد فضم کتاب البیع سبق نمبر 176 تنبیہات میں سے ایک اور تنبیہ اس مسئلے میں ہو رہی تھی کہ اذا ضاف انسان مال الی غیرہ، اگر کسی شخص نے دوسرے شخص کو مال دیا تھا کہ آگے تقسیم کر دے اور یہ شخص بھی انہی میں سے ہے، آیا لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ تو اس میں اقوال تھے اور پہلے اس کی صورتیں بیان کی تھی۔ پہلی صورت یہ کہ قرینہ موجود ہے کہ وہ دافع جو ہے وہ راضی نہیں، تو فرماتے نہیں لے سکتا کیونکہ یہ غیر کا مال ہے، اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ دوسری صورت یہ کہ نا قرینہ حالیہ یا مقالیہ موجود ہے اس بات پہ کہ یہ شخص بھی لے سکتا ہے۔ کتنی لے سکتا ہے؟ فرماتے مقدار مساوی باقی افراد کے، یا ان سے کم یا ان سے زیادہ، جس طریقے سے فرماتے قرینہ حالیہ یا مقالیہ موجود ہے تو فرماتے اس صورت میں بھی جائز ہے، اس قرینہ حالیہ یا مقالیہ کے مطابق لے سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ کوئی قرینہ موجود نہیں ہے عہد امرین پہ کہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، متکلم نے کلام کو مطلق چھوڑ دیا ہے، تو اس سلسلے فرماتے ہیں فقہا کے کلمات کے درمیان اختلاف ہے اور حتیٰ خود ایک فقیہ کے کلمات میں بھی اختلاف ہے، تو تیسری صورت میں ہماری گفتگو تھی، لذا پڑھ رہے ہیں وعن المحذب البارے۔ محذب بارے میں اس طرح کی تفصیل ذکر کی گئی ہے کہ حکایت التفصیل بالجواز، کہ تفصیل کی حکایت کی گئی جواز کی اس صورت میں کہ ان کانت صیغہ بلفظ ضع فیہم او ما ادا مانا ہو، کہ اگر دافع نے اس معمور کو اس طرح کہا ہے کہ ضع فیہم، یہ مال ان کے درمیان رکھ دے، او ما ادا مانا ہو، یا اس قسم کا کہ جو یہ معنی بیان کرتا ہے، تو ظاہر ہے یہ معنی مشترک ہے، یہ شخص خود بھی انہی میں سے لے سکتا ہے۔ والمان، اور فرماتے نہیں لے سکتا ان کانت بلفظ ادفع ہو ہے، ان کو دے دے، تو فرماتے ہیں ظاہر ادفع اس میں مغایرت موجود ہے موتی اور آخذ میں، بس آپ موتی ہیں آخذ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے فرماتے اس صورت پہ مان ہے۔ وعن التنکیہ عن بعض الفضلاء، تنکیہ میں بعض فقہا سے اس طرح حکایت نقل کی گئی ہے تفصیل کی کہ انہ ان قال ہوا للفقراء جاز، اگر دینے والے نے اس طرح کہا ہے کہ یہ مال فقراء کے لیے ہے تو جاز، اس کے لیے جائز ہے کیونکہ یہ بھی فقیر ہے۔ وَإِن قَالَ أَعْتِهِ لِلْفُقَرَاءِ، اور اگر اس طرح کہا ہے کہ یہ عطا کر دے تو فقراء کو، تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ فَإِنْ عَلِمَ فَقْرَهُ، اگر وہ دافع یعنی پہلا جو دے رہا ہے وہ اس شخص کے فقر کو جانتا ہے اور آتِهِ لِلْفُقَرَاء لم يجوز، تو اس کے لیے لینا جائز نہیں بلکہ باقی فقراء کو دے گا۔ کیوں؟ اذ لو ارادہ لخصہ، کیونکہ جب جانتا ہے اس کے فقر کو تو اس کو بھی مخصوص کرتا اور کہتا آتہ انتا وللفقراء، خود بھی لے لے باقی فقراء کو بھی دے دے۔ لیکن وَإِن لَمْ يَعْلَمْ، اگر اس کے فقر کو نہیں جانتا تو جازا، اس کے لیے لینا جائز ہے۔ اس کے بعد فرماتے وہ کہ جو کہتا ہے حرام ہے دینا، اس کی کیا دلیل ہے؟ فرماتے احتج القائل بالتحریم، جو کہتا ہے کہ لینا اس دافع کے لیے لینا حرام ہے، اس کی دلیل دو۔ نمبر 1 مضافا الی ظہور اللفظ فی مغایرۃ المامور بالدفع، کہ جب لفظ دفع کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ادفع ہو، تو فرماتے ہیں ایک تو اس لفظ کا ظہور مغایرت میں، کیونکہ دافع اور آخذ میں فرق ہونا چاہیے، للمدفوع الیہم، کہ ان کے درمیان مغایرت موجود ہے۔ دوسرا المؤید، فرماتے ہیں اس کی تائید بیان کی گئی ہے ایک اور مسئلے کے ساتھ کہ بما قالو ہو، کہ فقہا نے اس طرح فتویٰ دی ہے فی من، اس شخص کے بارے میں کہ وکلت امرہ ان یزوجہا، کہ امرہ نے اس کو وکالت دی ہے تزویج کی، ان یزوجہا من شخص، کسی اور کے ساتھ، یا ٹوٹلی طور پہ وکالت دی ہے کہ اس کی تزویج کرے شخص سے، فزوجہا من نفسہ، تو اس نے خود اپنے آپ سے تزویج کر دی، یا اس طرح کہا ہے او وکلہ فی شراء شیء
فَآتَاهُ مِنْ عِنْدِهِ، یا اس کو وکیل بنایا گیا ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز خرید کے لا، اور اس نے اپنی جانب سے وہ چیز اس کو دے دی. تو فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ باطل ہے. تو جب وہاں پہ باطل ہے تو یہاں پر بھی باطل ہے. بصحیحۃ ابن حجاج المستندہ فی التحریر، انہوں نے فرماتے ہیں اس کی تحریم کی تائید پکڑی ہے ان دو فتووں کی بصحیحۃ ابن الحجاج، ابن حجاج کی صحیح سے، کہ المستندہ فی التحریر الی مولانا صادق علیہ السلام، کہ تحریر میں اس کی سند پہنچائی گئی امام صادق علیہ السلام سے. وَإِنْ أُزْمِرَتْ فِي غَيْرِهِ، لیکن تحریر کے علاوہ باقی کتابوں میں مزمر ہے، یعنی ضمیر وہاں پہ ذکر ہے. کس طرح؟ اس طرح ہے کہ سألتہ عن رجل، کہ میں نے امام سے پوچھا ایسے شخص کے بارے میں، آتاہ رجل مالا، کہ ایک شخص نے اس کو مال دیا، لیصرفہ فی مواہی محاویج او فی مساکین، کہ ان کو حاجات میں صرف کریں یا ان کو مساکین میں صرف کریں. وہو یحتاج، اور خود بھی کیا ہے؟ محتاج ہے. ایاخذ منہ لنفسہ، آیا یہ اپنے لیے بھی لے سکتا ہے؟ ولا یعلمہ، ہوا درانا کہ وہ اس کو نہیں جانتا. قال لا یاخذ شیئا حتی یعزن صحابہ، تو جناب نے فرمایا یہ اس سے نہیں لے سکتا یہاں تک کہ اس سے اذن لے لے. تو پس اس روایت کے ساتھ کہ اس روایت کو ان دو مسئلوں میں بھی ذکر کیا گیا تھا کہ عدم تدویج اور عدم شراء من نفسہ، تو پس جہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ یہ شخص نہیں لے سکتا. خوب، اس کے مقابلے میں جو مجوزین ہیں جو کہتے ہیں لے سکتے ہیں، وہ اس طرح کہتے ہیں وَاحْتَجَّ الْمُجَوِّضُونَ بِأَنَّ الْعُنْوَانَ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ شَامِلٌ لَهُ، فرماتے عنوان کہ جس میں کہا گیا ہے کہ آپ دفع کریں، فقراء کو دیں، تو فرماتے ہیں یہ عنوان شامل لہو، اس آخر کو بھی شامل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی فقراء میں سے ہے. اور بلغرض الدفع الى هذا العنوان من غیر ملاحظہ لخصوصیت الغیر، اور غرض کہ جائیں آپ فقراء کو دیں، اس دفع جو اس عنوان میں آیا ہے اس میں لحاظ نہیں کیا گیا، غیر کی خصوصیت کا لحاظ اس میں نہیں کیا گیا. واللفظ، اور خود لفظ دفع کہ اس کے اندر مثلا مغایرت ہے. وَإِن سُلِّمَ عَدْمُ شَمُولُهُ لَهُ لُغَةً، اگر قبول کر لیں کہ لغوی اعتبار سے دافع اور آخذ میں فرق ہے، لذا لفظ اس کو شامل نہیں، لیکن عرفی اعتبار سے إلا أن المنصاق عرفا صرف إلى كل من اتصف بهذا العنوان، فرماتے ہیں اس کا انصراف عرفی اعتبار سے ہر اس شخص کی طرف ہے جو اس عنوان کے ساتھ متصف ہے. تو باقی جو مساکین ہیں یہ بھی ان مساکین میں سے ہیں. تو پس فالعنوان موضوع، پس عنوان کو قرار دیا گیا ہے لجواز دفع کے جواز کے لیے کہ آپ مساکین کو دفع کریں. تو فرماتے ہیں یحمل علیہ الجواز، لذا اس پہ فرماتے ہیں جواز حامل ہوگا، لذا لے سکتے ہیں. اس طرح انہوں نے احتجاج کیا ہے. نام لو کان المدفوع الیہم اشخاص خاصہ، البتہ فرماتے ہیں اگر مدفوع الیہم جن کو دیا گیا ہے وہ مخصوص اشخاص ہیں، تو جب مخصوص اشخاص ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ موضوعیت عنوان میں نہیں ہے بلکہ موضوعیت ان اشخاص میں ہے. وقان الداعی علی الدفع، اور دفع پہ جو اسباب ہے، سبب ہے، داعی ہے، وہ کہ اتصاف بذالک الوصف، وہ یہ ہے کہ یہ افراد اس وصف کے ساتھ متصف ہوں. تو لم یشمل المامور، تو اس صورت میں یہ مامور شخص خود نہیں لے سکتا. البتہ فرماتے ہیں والروایہ، یہ جو روایت انہوں نے پہلے بیان کی ہے کہ جس میں کہ دینا جائز نہیں، معارضۃ بروایات اخرى، یہ باقی روایت کے ساتھ اس کا تعارض ہے. مثل معنی الکافی فی الصحیح عن السعید بن یسار، جیسا کہ کافی میں یہ روایت موجود ہے اور روایت بھی صحیح ہے جناب سعید بن یسار سے، قال، وہ کہتے ہیں کہ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا الرجل یعطی الزکاة،
کہ ایک شخص زکوٰۃ دیتا ہے. کس طرح زکوٰۃ دیتا ہے؟ کہ کہتے یقسمھا فی اصحاب، کہ آپ اس کو اپنے اصحاب کے درمیان تقسیم کر دیں. ایاخذ منھا شیء، آیا اس زکوٰۃ میں سے وہ خود بھی اپنے لیے رکھ سکتا ہے، لے سکتا ہے؟ قال نعم، تو امام نے فرمایا ہاں. اس طرح دوسری روایت ہے وعن الحسین بن عثمان فی الصحیح، حسین بن عثمان کی روایت فی الصحیح، اس کو بعض نے صحیح کہا ہے. ابی الحسن بن ابن ہاشم، اور بعض نے کہا کہ چونکہ ابن ہاشم کے بارے میں نہیں پتہ جناب ابن ہاشم کے بارے میں، اس روایت کو انہوں نے حسن کہا. خلاصہ بعض نے کہا یہ روایت صحیح ہے اور بعض نے کہا کہ حسن ہے یا مثل صحیح ہے. یہ روایت کیا کہتی ہے؟ پھر رجل، ایک شخص کے بارے میں کہ آتا مالن، جس نے کسی ایک کو دوسرے کو مال دیا. کس لیے مال دیا؟ کہ یفرقہ فی من یحل لہ، کہ ان کے درمیان تقسیم کر دے جن کے لیے حلال ہے. تو آیاخذ منہ شیئا لنفسہ، تو آیا جب یہ سمجھتے کہ میرے اپنے لیے بھی حلال ہے تو خود اپنے لیے بھی اس سے لے سکتا ہے. وَإِن لَّمْ يُسَمِّ لَهُ، اگرچہ اس کا نام نہیں لیا کہ آپ اپنے لیے بھی لے لیں اور جن پہ حلال ہے ان کو بھی دے دیں. قال یاخذ منہ لنفسہ مثل ما یعطی غیرہ، فرماتے اپنے لیے بھی اتنا لے سکتا ہے جتنا غیر کو دے رہا ہے. تو بس ان روایات، دو روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے لیے لے سکتا ہے، اور یہ دو روایات اس روایت کی جو کہتے ہیں ممنوع ہے، معارض ہے. مزید اس سلسلے میں اور بھی روایات ہیں جو اگلے سبق میں بیان ہوں گی. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.